پاکستان کے احمدیوں کا سوال ہے یا انڈونیشیا کے احمدیوں کا سوال ہے، ان کو تو ظلم کی چکی میں پیسا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کیوں کہتے ہیں، نبی کیوں سمجھتے ہیں۔ اس لیے سوائے اکا دکا مداحنت اختیار کرنے والے کے عموم کے رنگ میں پاکستانی احمدیوں کے بارے میں یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارے مخالفین تو مبالغہ کرتے ہوئے احمدیوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں، حالانکہ کوئی احمدی کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور آخری شرعی نبی ہو سکتا ہے اور آپ سے بڑھ کر کسی کا مقام ہو سکتا ہے۔ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جو احمدی بیان کرتے ہیں، اور جو ہر احمدی کے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بلند مقام عطا فرمایا ہے اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے جس کے ماننے والے کو اور جس سے عشق کرنے والے کو اور جس کی حقیقی رنگ میں پیروی کرنے والے کو اور جس کا امتی بننا فخر سمجھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا مقام عطا فرمایا۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہی کی پیروی میں نبی اللہ ہیں۔ اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اللہ نہ مانیں تو پھر ہمارا یہ دعویٰ بھی غلط ہوگا کہ اسلام کی نشت ثانیہ اور اسلام کا غلبہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے ذریعے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلبے کا رسول کے ساتھ ہے، جیسا کہ اس آیت میں ظاہر کیا گیا ہے، کسی مجدد یا کسی مسلح کے ساتھ نہیں۔ مومنین کی اس جماعت کے ساتھ اسلام کے آخری زمانے میں غلبے کا وعدہ ہے جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم کی مصداق بننے والی ہے۔ تبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو تاکید فرمائی تھی اور یہ نصیحت فرمائی تھی کہ جب مسیح و مہدی کا ظہور ہو تو خواہ برف کی سلم پر سے گزر کر بھی جانا پڑے تو جانا اور جا کر میرا سلام پہنچانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرو گے اور اسلام کے غلبے کی جو آخری جنگ لڑی جانے والی ہے، جو تلوار سے نہیں، جو توپ سے نہیں، بلکہ دلائل و براہین سے لڑی جانے والی ہے، اس میں حصہ دار بن کر میری حقیقی پیروی کرنے والے بن جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن جاؤ گے، حقیقی مومن کہلانے والے بن جاؤ گے۔ بس احمدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اس لیے کہ آپ کے ساتھ جڑ کر ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پر بھی مزید پختہ ہوں اور اسلام کے غلبے کے نظارے بھی دیکھیں۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں تو پھر خلافت بھی نہیں، کیونکہ خلافت کا تعلق نبوت کے ساتھ ہے، اس لیے کہ خلافت میں منہاج نبوت پر چلنا ہے۔ آپ علیہ السلام خاتم الخلفاء تھے اور اس خاتم الخلفاء ہونے کی وجہ سے آپ کو نبی کا درجہ ملا، اور اس کے بعد پھر آپ کے ذریعے سے سلسلہ خلافت شروع ہوا۔
بس ہر جو ایک تسلسل ہے جماعت احمدیہ کے ایک نظام کا، خلافت، اس کا تعلق اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہم نبی تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کے لیے حاضر ہوئے، تو آپ نے ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے مختلف تفصیلی نصائح فرمائیں، جن کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا کہ صرف زبان سے بیعت توبہ نہ ہو بلکہ دل سے اقرار ہو، اور جب یہ ہوگا تو پھر خدا تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے کے نظارے بھی دیکھو گے۔ بیعت کرنے والا چاہتا ہے، اور حقیقت میں یہ خواہش ہوتی ہے اس کی کہ وہ بیعت کر کے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرے، اور یہ نظارے آج کل بھی بیعت کرنے والے دیکھتے ہیں، روحانیت میں بڑھتے جاتے ہیں۔ بھائی کئی بیعت کرنے والے جو ہیں وہ اپنے خطوط میں یہ ذکر کرتے ہیں، بلکہ ایک پاک تبدیلی جو ان میں پیدا ہوتی ہے اس سے دوسرے بھی اس کو دیکھ کر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، بیوی بچے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا تھا اور ابھی کیا ہو گیا ہے، یہ کیا انقلاب ہے جس میں پیدا ہوا ہے۔ تو یہ سچی بیعت ہے جو اس قسم کی پاک تبدیلیاں پیدا کرے۔ پھر ان بیعت کرنے والوں کو آپ نے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ کبھی اپنی بیعت کو کسی دنیاوی مقصد سے مشروط نہ کرنا، بلکہ اپنے اعمال میں بہتری پیدا کرو، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ بغیر انعام اور اجر کے نہیں چھوڑتا۔ پھر فرمایا کہ بیعت کر کے پریشان نہیں ہونا چاہیے، تکالیف آتی ہیں، مگر آہستہ آہستہ حقیقی مومن دشمنوں پر غالب آتے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے غالب آنے کے ہتھیار استغفار، توبہ، دینی علوم کی واقفیت، قبولیت، واقفیت، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا، اور 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ فرمایا کہ نماز دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو، اور ہر ایک بدی سے، خواہ وہ حقوق الہی کے متعلق ہو، خواہ حقوق العباد کے متعلق ہو، بچو۔ بس ہمیں ہمیشہ ان اہم باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ نصائح صرف نئے احمدیوں کے لیے نہیں تھیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے یا آج جو نئی بیعتیں کرتے ہیں، بلکہ ہر احمدی کے لیے ہیں، اور جتنا پرانا احمدی ہو اس کے ایمان میں زیادہ ترقی ہونی چاہیے۔ اس میں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش ان سے بڑھ کر ہونی چاہیے جو نئے آنے والے ہیں۔ استغفار کیا ہے؟ اپنے اگلے پچھلے گناہوں سے بخشش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا تاکہ گناہوں سے بچتا بھی رہے۔ توبہ یہ ہے کہ جن غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے ان سے کراہت کرتے ہوئے ان سے بچے رہنے کا پکا اور پختہ اور مصمم ارادہ کرنا، اور پھر اس ارادے پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کاربند رہنا، اس پر عمل کرنا، کوئی پھر چیز اس کو ہلا نہ سکے اس سے۔ پھر دینی علوم کی واقفیت ہے، جس میں سب سے پہلے قرآن کریم ہے، پھر قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے، آپ کی کتب ہیں، آپ کے مختلف تحریرات، ارشادات ہیں۔
جو اسلام کی حقیقی تعلیم کی برتری دنیا پر دلائل و براہین سے ثابت کرتے ہیں، اس کے مقابل پر کوئی اور دین کھڑا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اسلام ہی آخری کامل اور مکمل دین ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کی عظمت ہے، اگر خدا تعالیٰ کی عظمت مد نظر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین اور ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والی ہے اور تمام ضروریات کو پورا کرنے